تو یہ بات یاد رکھیں. اب کچھ اہم مسائل عرض کر دیتا ہوں جو عام طور پر پیش آتے ہیں. مثلا اب بکروں کی خریداری شروع ہوگی, آپ حضرات مارکیٹ کا رخ کریں گے تو کچھ اہم باتیں اشارتاً میں عرض کر دیتا ہوں, یہ میرے خیال سے کافی ہوں گی. باقی تفصیلی معلومات چاہیے ہوگی تو آپ کو پھر رابطہ کر کے پوچھنا ہوگا. وہ یہ ہے کہ وہ کون سے عیب ہیں کہ جن عیبوں کو دیکھنا ہوتا ہے, کہ جن عیبوں کے پائے جانے کی صورت میں قربانی نہیں ہوتی. ایک عیب یہ ہے, اگر کسی بکرے کے سینگ جو ہے نا جڑ سے اکھڑے ہوئے ہو, ایک یا دو سینگ اکھڑی ہوئی اور جڑ سے اکھڑی ہوئی ہے, تو اب یہ دیکھا جائے گا اور تازہ تازہ ہے کہ زخم بنا ہوا ہے, ایسے بکری کی قربانی نہیں ہوگی. سینگ اوپر سے ٹوٹی ہوئی ہے, جڑ سے نہیں ٹوٹی ہوئی, اوپر سے ٹوٹی ہوئی ہے, ایسے بکرے کی قربانی ہو جائے گی, کوئی حرج نہیں. بلکہ ٹوٹ کر اگر اتنی سی بچی ہے, سر سے لگی ہوئی ہے مگر جڑ سے اکھڑی ہوئی نہیں ہے, قربانی ہو جائے گی. البتہ چونکہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, پتہ چلا فیوی کوئک سے چپکائے ہوتے ہیں, ٹوٹ گئی ہوتی تو اس کا چپکا دیتا تاکہ اسے نام پہ بیچ دیں. تو دھوکہ کرنے والے کیا نہیں کر رہے, تو کس فیلڈ میں دھوکہ نہیں ہے, تو یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ وہ دھوکہ تو نہیں دے رہا. دانت چپکا دیتے, کان چپکا دیتے ہیں, سب کچھ چپک جاتا ہے. تو ذرا خیال فرمائیں, جا کر بغور دیکھ لیجئے گا کہ سینگ اگر وہ جڑ سے اکھڑی نہیں اوپر سے ٹوٹی ہوئی ہے اس کی قربانی ہو جائے گی. یہ بات رہی سینگ سے متعلق. نمبر 2, اندھے اور کانے بکرے کی قربانی نہیں ہوگی. اب بکرا بالکل اندھا ہے یا کانا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اور اگر بھینگا ہے یعنی ادھر ادھر دیکھتا ہے تو کراہت ہے, کراہت تنزیہی ہے مگر قربانی ہو جائے. یعنی ایسی کراہت نہیں ہے کہ قربانی نہیں ہوگی, کراہت تنزیہ پسندیدہ ہے لیکن اگر کوئی کرے تو قربانی ہو جائے گی. پھر پیدائشی کوئی بکرے کے ایک یا دونوں کان نہیں ہے, کان ہی نہیں ہے, اس کی قربانی نہیں ہوگی. اب اگر کان ہے کٹا ہوا ہے تو اس کے متعلق بھی مسئلہ ہے. کسی کی ناک کٹی ہوئی ہے بکرے کی, اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اور اگر کان یا اس کی دم یا چکی جو عموماً مینڈے وغیرہ میں ہوتی ہے تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کٹا ہے لیکن 1/3 کے اندر کٹا ہے, یعنی 1/3 کے اندر کان کے اگر اس کے 3 حصے کیے جائیں تو تیسرے حصے میں بھی اندر کی طرف, یعنی 1/3 نہیں ہے, 1/3 سے کچھ کم اگر کان کٹا ہوا ہے تو ایسے بکری کی بھی قربانی ہو جائے گی. بعض لوگ دیکھتے ہیں اس میں سوراخ ہے, بھلے حضرت تو کان میں سوراخ ہے, کوئی حرج نہیں, قربانی ہو جائے گی. سوراخ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ کان کٹے ہوئے نہ ہو. اب اگر کٹا ہوا ہے تو دیکھ لیں کہ کیا 1/3 حصہ کٹا ہے, یعنی 1/3 کٹ گیا ہے, 1/3 کٹ گیا ہے تو پرہیز کیجیے گا. 1/3 سے کم کٹا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی. تو یہ چیز کان میں بھی دیکھی جائے گی, یہ چیز دم میں بھی دیکھی جائے گی. اور کوئی مینڈا وغیرہ خریدتا ہے جس کے چکی وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں بھی اسی بات کا اعتبار ہوگا. ایسا لاغر جانور کی اس کی ہڈیوں میں مغز ہی نہیں رہا. عموماً بکرے تو لوگ ایسے نہیں لاتے لیکن بڑے جانوروں کی جو قربانیاں ہوتی ہیں, اور بعض مدارس والے یا جامعات والے کہتے ہیں ہم بڑے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں, تو اس میں بھی غور و خوض کر لیجئے گا. پھر میں وہی شعر پڑھوں گا, لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو اب وہ جو مدارس ہوتے ہیں جانوروں کی قربانیاں وہ کرتے ہیں اور وہ باہر کرتے ہیں, تو اتنا اطمینان تو ضرور کرنے کے ایسا نہ ہو کہ ایسے لاغر جانوروں کی وہ قربانی کرتے ہوں کہ وہ جس کی ہڈیوں میں مغز ہی نہیں رہا. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دیونار میں ایسے بھینسے بھی لائے جاتے کہ وہ لاتے ہی ہیں اس کو ہاتھ گاڑی پر, وہ لا کر اس کو کھینچ تان کے جیسے کھینچ کھانچ کے اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے. ہم نے کہا اسے بھی اس ایک جانور کو نہیں ذبح کیا ہے, 7 لوگوں کی قربانیوں کو اس نے ذبح کر دیا, ایک قربانی نہیں ہوگی. تو یہ دیکھ لیا جائے کہ ایسے لاغروں کو نہیں, بالکل ڈنگر ٹائپ کا جانور ہے اس کو ذبح کر دیا تو قربانی ادا نہیں ہوگی. ہڈیوں میں مغز ہی نہ رہا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اور اگر کوئی جانور ایسا ہے جو لنگڑا ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی. لیکن قربان عام طور پہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ بکرا لے کر آتے ہیں اور لانے کے بعد پھر گھر آ کے وہ لنگڑانا شروع کر دیتے, تو وہ لنگڑاتا ہو یا اس کی طبیعت جیسی بھی ناساز ہوئی تو اس کی خدمت کی جائے, اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن لنگڑا ہے لیکن ایسا لنگڑا نہیں ہے کہ جو چل ہی نہ سکتا ہو. فرمایا گیا اتنا چل سکتا ہے لنگڑاتے ہوئے بھی کہ جہاں آپ نے قربان کرنا ہے وہ قربان گاہ تک چل کر پہنچ جاتا ہے, اس کی قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہ خیال رکھیں. اسی طرح سے اگر کوئی جانور بیمار ہو گیا اور بیمار ہونے کی وجہ سے اٹھ بھی نہیں پاتا, جگہ سے بھی نہیں اٹھ پا رہا, یا لنگڑا ہو گیا اور جگہ سے اٹھ ہی نہیں پا رہا ہے, چلنا تو دور, تو اب ایسے کی خدمت کی جائے
اور یعنی دوا وغیرہ علاج کیا جائے اور یہ دیکھ لیا 10 11 12 ان تینوں تاریخوں میں اگر وہ چلنے پھرنے لگا, بیماری دور ہو گئی, اس کی قربانی ہو جائے گی, اس کی قربانی کی جا سکتی. قربانی کے لیے وہی 10 تاریخ ہی کو وہ بھی صبح 8 بجے 9 بجے ہی ذبح کرنا ضروری نہیں ہوتا. عام طور پہ بھی لوگ اگلے دن 11 کو 12 کو بھی قربان کرتے ہیں. تو 12 تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے جو بھی جانور قربان کیا جائے گا واجب ادا ہو جائے گا جب وہ واجب کی نیت سے اسے قربان کیا جائے. اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کے دانت ٹوٹ گئے ہیں اور وہ چارہ چبانے کے بھی قابل نہیں رہا, اتنے ٹوٹ گئے, تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ کوئی ایسا ہے کہ تو ایک دانت ٹوٹے ہیں مگر چارہ اچھے سے چباتا ہے, تو یہ ہے کہ بچے ہیں ایسے سے, لیکن چارہ چبا لیتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے. پسندیدہ یعنی کراہت تنزیہی ہے, پسند نہیں کیا گیا. لیکن اگر کوئی لایا اس کے دو ایک دانت ٹوٹے ہوئے مگر چارہ وغیرہ چباتا ہے کھاتا ہے تو ایسے بکرے کی بھی قربانی ہو جائے گی. رہی بات عام طور پہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں 2 دانت کا ہے کہ 4 دانت کا, تو یہ بھی عرض کر دوں میں اس کے متعلق شرعی مسئلہ یہ ہے کہ شرعی طور پر دانت کی قید نہیں ہے یا دانت کا ہونا لازم نہیں. شرعی طور پر یہ ہے بکرا جو ہے نا اس کی عمر دیکھی جائے گی کہ بکرا ہو بکری ہو دمبا ہو دمبی 1 سال کا ہونا لازمی ہے. مثلا ہمارے اپنے سامنے ہم نے بکرا پالا اور وہ 1 سال کا ہے, ہمیں یقین ہے 1 سال کا, اور اس کے 2 یعنی 4 دانت تو چھوٹے 2 بھی نہیں ہیں, بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کے دانت ہی نہیں, چھوٹی عمر کا ہے, لیکن کنفرم ہے کہ 1 سال ہو چکا ہے, اس کی قربانی بلا کراہت ہو جائے گی. وہ جو 2 دانت دیکھے جاتے ہیں اس سے کنفرمیشن ہوتی ہے کہ بچہ 1 سال کا ہو گیا ہے. تو اس میں اچھا اس میں بھی افضل یہ ہے کہ 4 دیکھیں, افضل یہ ہے کہ 4 دانت ہوں اس کے, اور وہ 2 دانت 4 دانت دیکھے جاتے ہیں عموماً وہ دانت جو پیلے پڑ چکے ہوتے ہیں, تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بکرا مینڈا جو ہے یہ 1 سال کا مکمل ہے. تو اب اگر عموماً 1 سال کا دیکھنے کے لیے 2 دانت دیکھے جاتے ہیں, تو 2 دانت اگر اس کے ہوتے ہیں تو یہ مانا جاتا ہے کہ یہ 1 سال کا ہے. رہی بات اگر کوئی متقی مومن کسی بکرے کو پالتا ہو, پرہیزگار ہے, اور وہی اگرچہ اس کے دانت بھی نہیں ہیں, یعنی ویسے نہیں ہے کہ سمجھ میں آ جائے 1 سال کا ہے کہ نہیں, لیکن وہ کہتا ہے کہ 1 سال کا ہو گیا, اس کی بات تسلیم کی جائے گی اور قربانی کی جا سکتی ہے. لیکن دیونال میں ایسے متقی پرہیزگار ڈھونڈنا پھر بہت مشکل ہے. وہاں جو آتے ہیں پھر جیسے تیسے آتے ہیں, اس میں متقی پرہیزگار کیا نمازوں کی توفیق نہیں ہوتی بعض کی. لیکن اگر اس میں کوئی متقی پرہیزگار ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بکرا 1 سال کا ہے, تو اس کی قربانی بلا کراہت ہو جائے گی. باقی جو دانت دیکھا جاتا ہے وہ ٹھیک ہے, اس سے دیکھ کر کنفرم کیا جاتا ہے کہ یہ 1 سال کا ہے کہ نہیں. لیکن اس میں 4 دانت ہو تو زیادہ افضل ہے, کیونکہ اب شبہات بالکل ختم ہوں گے. باقی 2 دانت بھی اگر اس کے ہیں تو 1 سال کا اسے مانا تسلیم کیا جاتا ہے, اور عموماً وہ 1 سال کا ہونے کے بعد ہی اس کے 2 دانت اس رنگ کے ہوتے ہیں کہ جس سے سمجھا جاتا ہے. تو یہ بات پیش نظر رہے. اس کے علاوہ مالک, اب بہت اہم مسئلہ, مالک نصاب بکرا لایا اور بکرے میں کچھ عیب ہو گیا, اور عیب ایسا ہو گیا قربانی نہیں ہوگی, تو حکم شرعی یہ ہے کہ اس عیب کی وجہ سے اس جانور کو یہ کسی بھی قصاب کو بیچ دے, اور بیچنے کے بعد جو بھی رقم آئے گی, ظاہر سی بات ہے کہ اب اس حالت میں جو رقم آئے گی ویسی آئے گی, دوسرا بکرا لے اور قربان کرے. لیکن اگر کوئی فقیر شرعی تھا, وہی حضرت میں مجھ پر واجب تو نہیں ہے لیکن کروں, تو اب اگر ایسے شخص نے بکرا خریدا اور بکرے میں کوئی عیب ایسا ہو گیا کہ جس عیب کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی, تو اس میں حکم شرعی فقیر شرعی کے لیے ہے کہ وہ اسی جانور کو قربان کر دے, اس کے حق میں قربانی ادا ہو جائے. یہ شریعت کی طرف سے رخصت ہے, مگر فقیر شرعی کو ہے. مالک نصاب جو ہے اس کے جانور میں عیب ہو گیا تو اس کو تو پھر جانور تبدیل کرنا ہوگا, یعنی اس سے بیچے اور دوسرا جانور وہ خرید کے لے کر آئے. ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیچارے عموماً عوام کی ناواقفیت ہوتی ہے کہ جس کے سبب یہ ہوتا ہے کہ اصل ہے کسی بھی بکرے کو کس کے نام پہ قربان کرنا ہے, تو یہ سمجھتے کہ شاید قاری صاحب نام لیتے ہوں گے ذبح کرنے سے پہلے, تو ایسا نہیں ہوتا. اور نام اصل ہے آپ کے دل میں جو نیت ہے نا, یہ میرا بکرا اس نام پہ قربان ہو, وہی نیت ویلڈ ہے. نام کوئی لے نہ لے, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دے, قربانی ہو گئی, اور وہ اسی کے نام کی بھی جس کے نام کی آپ نے نیت کی. بولنا ضروری نہیں ہوتا, اس کا نام کا لینا. اور عموماً جو نام لینے والی دعا کا حصہ ہے نا وہ ذبح ہونے کے بعد ہوتا ہے. یہاں تو کبھی کبھی قاری صاحب ذبح کر دیتے, اگلا حضرت نواں تو پوچھے نا, نام تو پوچھا نہیں, کس کے نام پہ ذبح کر دیا, تو پتہ چلا قاری صاحب کی شامت آ گئی, جناب والا نام بعد میں لیا جاتا. تو پتہ چلا اصل ہے آپ کے دل کی نیت, جو آپ نے نیت